أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. محترم مکرم سامعین، میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ مبعوث فرمایا۔ انبیاء اپنی محنت کے ذریعے انسانوں کو راہ ہدایت دکھاتے رہے، مگر یہ انسان فطرتاً بھول بھجکڑ ہے، انسان نسیان کی بیماری میں گھرا ہوا ہے، ہمیشہ بھول جاتا ہے، مگر قدرت ہمیشہ اس پر کریم رہی ہے۔ وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ انسانوں پر ہمیشہ مہربان رہا۔ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک انبیاء کو مبعوث فرماتے رہے، اور انبیاء بھٹکے ہوئے انسانوں کو توحید کا سبق یاد کرواتے رہے۔ یوں طویل محنت کے بعد عقیدہ توحید انسان کے قلوب و اذہان میں راسخ ہو جاتا، انسان اللہ کی ذات اور اپنے تعلق کو جان لیتا، پہچان لیتا۔ انبیاء کی رحلت کے بعد کچھ عرصہ گزرتا، انسان پھر جاہلیت کی شہراہ پر سرپٹ دوڑنے لگتا، کبھی معبود برحق سے ہٹ کر خود ساختہ خداؤں کو گھاڑ لیتا، ان کی پرستش کرنے لگتا، اور کبھی حاکم حقیقی سے کٹ کر خود ساختہ حاکموں کی اطاعت گزاری میں سرگرداں ہو جاتا، اور اللہ کے مقابلے میں بنائے گئے انسانی قوانین کو بھی مقدس جاننے لگتا۔ کبھی کبھار ایک ہی وقت میں دونوں بیماریوں کا شکار ہو جاتا۔ ایک بات جو نہایت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے انکاری دنیا میں ہمیشہ بہت کم رہے ہیں۔ جہالت کی اس قسم نے دنیا کو بہت کم اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ انسان نے بحیثیت مجموعی رب العالمین کی ذات کا انکار کم ہی کیا۔ جب انسان بھٹکتا اور گمراہ ہوتا، جب بھی انسان شہرائے ہدایت کو چھوڑ بیٹھتا، تو کبھی اللہ کی ذات و عبادات میں شریک ٹھہراتا، اور کبھی اللہ کے اقتدار و اختیار میں خود ساختہ حاکمیت تراش لیتا۔ انہی بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ اللہ پاک نے جاری فرمایا، جن کی دعوت کا لب لباب انسانوں کو ان کے پروردگار کا مطیع و فرما بردار بنانا، انہیں بندوں کی غلامی سے نکال کر خدائے واحد کا غلام بنانا تھا۔ انہیں انسانوں کی حاکمیت، انسانوں کی بنائی گئی شرائع و دین، انسانوں کے خود ساختہ اصول حیات، خود تراشیدہ روایات اور اقتدار سے نکال کر انبیاء علیہم السلام نے انسانوں کو وحی ربانی کے تابع بنایا۔ انبیاء کی محنت تھی کہ انسان زندگی کے ہر شعبے میں خدائے واحد کے اقتدار و حاکمیت اور قوانین ربانی کی مطلق فرما برداری کے سائے تلے آ جائیں۔ ایسا کرنا لازم بھی تھا اور ضروری بھی۔ انسان کو اس کائنات میں جینا ہے، اور کائنات ایک مکمل نظام رکھتی ہے جو اللہ کے حکم کے 1000% تابع ہے۔ زمین و آسمان، ہوا، آگ، پانی، ان سب سے انسان کا واسطہ ہے، اور یہ سب صرف اللہ کے اختیار میں تقوینی و قدرتی طور پر چلتے ہیں، بندوں کا ان پر اختیار نہیں۔ دوسرے نمبر پر انسان کا وجود ہے، اس کی اپنی تخلیق، پیدائش سے موت تک، آنکھ،
دماغ، زبان، دل، ہاتھ، پاؤں، وجود، صحت، بیماری سب ہمارے اختیار سے باہر ہیں، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ کائنات بھی اختیار میں نہیں، بیماری صحت کی تخلیق بھی ہمارے اختیار میں نہیں۔ تیسرے نمبر پر اگر کوئی چیز ہے ہماری اختیاری زندگی ہے جس میں چلنے پھرنے کی طاقت تو رب نے دی، ساتھ اختیار بھی دے دیا۔ دیکھنا، بولنا، آنکھیں، زبان رب نے دی، دیکھنے اور بولنے کا اختیار بھی دے دیا۔ اب ہماری زندگی کے دو حصے ہو گئے، ایک اختیاری و تکوینی حصہ اور زندگی کا دوسرا حصہ غیر اختیاری۔ اب غور کیجئے، جب کل کائنات حکم ربانی کے سامنے سر تسلیم خم ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، پہاڑ، نخلستان، بر و بر، دن رات، گرمی سردی، ہوا، پانی، آگ، سب اسی کی فرما برداری میں سرگرداں ہیں، تب انسان اس کائنات کا ایک معمولی ترین جز ہے۔ اس جز کو رب کی بغاوت یا تقابل کی جرت کیوں کر ہو؟ یہ انسان رب کا باغی کیوں بنے؟ رب کے مقابل حاکم و قانون ساز خود کو کیوں کر سمجھے؟ ہم کیوں انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ تراش بیٹھیں؟ پھر ہم بلا شرکت غیر اپنی حاکمیت کا دھونس کیوں جما لیتے ہیں جبکہ احکم الحاکمین رب موجود ہے؟ سامعین گرامی قدر، جب خود ہماری تخلیق پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک، سر کے بالوں سے لے کر ناخنوں تک، سونگھنے، دیکھنے، بولنے تک، بیماری سے صحت تک، زندگی سے موت تک، جب سارا نظام تکوینی اور قدرت کے احکامات کے تابع ہے، اس میں میرا اور آپ کا ذرا برابر کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم بیماری کو صحت میں، صحت کو بیماری میں نہیں بدل سکتے، بڑھاپا جوانی میں، جوانی بڑھاپے میں تبدیل نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ سب تو خود ہمارا ہے، ہمارے پاس ہے، مگر اللہ نے اپنی قدرت اور اپنے حکم کے تابع ان سب امور کو رکھا ہے جو ہمارے وجود کے اندر ہے۔ اس طرح غور کریں تو جو کچھ وجود میں ہے اس پر ہمارا اختیار نہیں، اور وہ کائنات تو ہمارے وجود سے باہر ہے۔ اس پر غور کریں تو کائنات کا نظام تو ہمارے بس میں ہی نہیں، ہمارے اپنے وجود پر ہمارا اختیار نہیں، صرف کچھ معاملات پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا۔ مثلا اللہ نے ہمیں آنکھ دی، اس آنکھ کا اصول ہمارے اختیار میں نہیں تھا، نظر کا کم یا زیادہ ہونا ہمارے اختیار میں نہیں، صرف دیکھنے کا اختیار دیا، جو چاہو دیکھو، مگر یہ بھی بتا دیا میرا حکم یہ ہے کہ حلال دیکھو، یہ تم پہ دیکھنا حلال ہے، یہ نہ دیکھو، یہ تم پہ دیکھنا حرام ہے۔ اس عارضی اختیار جو خود اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، ہم چاہیں تو فرما بردار بن کر اس اختیار کو رب کے حکم اور اتباع میں سرنگو کر دیں اور وہی دیکھیں جسے دیکھنے کی اجازت اللہ نے دی ہے، چاہیں تو اس عارضی اختیار کو رب کے حکم کے خلاف استعمال کر کے ہم باغیوں میں شمار ہو جائیں۔ یاد رکھیں، اس عارضی اختیار پر ہی ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ دوستو یاد رکھو، یہ جو عارضی اختیار اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، اسی اختیار پر اللہ نے ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا ہے۔ ہمارا عارضی اختیار رب کے حکم کے تابع ہو تو دونوں جہان کی کامیابی ہوگی، ہم نے عارضی اختیار کو من چاہی پر استعمال کیا، رب کی بغاوت کی، تو ناکامی ہمارا مقدر ہوگی۔ پھر یہ جو عارضی اختیار ہے جو اللہ ہی نے ہمیں دے دیا ہے، اس پر اتنا غرور اور گھمنڈ کیوں کرتے ہیں کہ آخر ہم خود خدا بن بیٹھتے ہیں، خود فیصلہ ساز بن بیٹھتے ہیں، خود حاکمیت کے دعوے دار بن بیٹھتے ہیں۔ یہ انسان اپنے باقی اختیار میں خود کو رب کے حکم کے تابع فرمان آخر کیوں نہیں بنا لیتا؟ انسان کے لیے یہی رویہ مناسب ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کر بڑے سے بڑے معاملے تک اللہ پاک کے احکامات شریعت کا خود کو تابع بنا لے۔ سامعین ذی قدر، اگر ہم انسان خود کو اپنے عارضی اختیار میں بھی رب کے حکم کے تابع کر لیں تاکہ ہم سے منسلک زمین و آسمان اور ہمارے جسم کے نظام اور اختیاری عوامل جن پر اللہ نے ہمیں اختیار دے رکھا ہے کہ درمیان ہم آہنگی پیدا ہو جائے، اس طرح زمین و آسمان، ہوا، پانی بھی اور ہمارا وجود بھی ایک ہی مالک کے حکم کے تابع ہو جائے گا۔ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زمین آسمان، سورج، چاند، ستارے، بر و بحر جس رب کے حکم کے تابع ہیں، جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں،
اور جو آسمان ہماری چھت ہے وہ ایک رب کے حکم کے تابع ہے، ہم بھی اسی رب کے حکم کے تابع ہو جائیں تو یہ ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی جس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، جس کا یقینی نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کی زندگی کے اختیاری اور غیر اختیاری دونوں حصوں اور کائنات کے نظام میں اتفاق اور ہم آہنگی نظر آئے گی، جو انسانی زندگی کو ہزاروں تباہیوں سے بچا لے گی، اور آج کے انسان ہر لحاظ سے محفوظ و مامون ہو جائے گا، مگر یہ شیطان ہمیں سوچنے اور کرنے نہیں دیتا۔ یہ شیطانی طاقتیں ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی، اس لیے کہ انسان کے وجود کے لیے شیطانی طاقتیں، جاہلیت ہمیشہ ایک چیلنج اور خطرہ بن کر ابھرتی رہی ہے، انسانوں کو ورگلاتی رہی ہے۔ جاہلیت انسانی اخلاق و اقدار کو بگاڑتی رہی ہے، بلکہ انسانیت کو جس قدر جاہلیت سے خطرہ رہا اس قدر خطرہ کسی اور چیز سے قطعاً نہیں رہا۔ جاہلیت نے ہمیشہ انسان پر، انسان کی حاکمیت کا دعویٰ قائم کیا، اور اسی تصور کو کہ بندوں کی بندوں پر، بندوں کے لیے حکومت کو دماغوں میں راسخ کر دیا۔ یہی جاہلیت انسانی زندگی کے غیر اختیاری، غیر ارادی تکوینی حصے کو اختیاری اور تشریحی حصے سے لڑاتی رہی ہے، بلکہ محدود انسانی اختیار کو بڑھا چڑھا کر انسانوں کے دماغ میں اللہ کی بغاوت کو ابھارتی رہی ہے، اور یہی وجہ ہوئی انسان پوری کائنات اور اس کے نظام اور مالک کائنات سے تصادم کے راستے پہ چلتا رہا۔ جاہلیت بذات خود تو کسی مستقل نظریے کا نام نہیں رہا ہے، مکین و مکان، حالات و زمان دیکھ کر ہمیشہ اپنی شکلوں کو بدلتی رہی ہے، بلکہ بسا اوقات تو جاہلیت بغیر کسی نظریے کے تحریکی اور معاشرتی وجود کے ساتھ ابھری۔ جاہلیت کی خاص طرز کی لیڈرشپ اپنے ہی تصورات و اقدار، روایات و عادات، اپنے ہی جذبات و احساسات کے ساتھ ابھر کر سامنے آتی رہی ہے، اور پھر یہی جاہلیت انسان کی خواہش پسندی، نفس پرستی جیسی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر محدود عقلی دلائل میں دبوچ کر اللہ کی بغاوت کے راستے پر انسانوں کو سر پر دوڑاتی چلی آئی ہے۔ سامعین، یہی اللہ کے دشمن و باغی ایک خاص طرز کا معاشرہ اور روایات کو قائم کر لیتے ہیں۔ ان روایات اور جاہلی معاشرے میں شعوری اور غیر شعوری طور پر باہمی ربط، تعاون اور منظم وفاداری کا نظام قائم کر دیتے ہیں۔ یہ جاہلیت باہمی طور پر روابط، تعاون اور منظم وفاداری کا نظام قائم کر دیتی ہے۔ اگلے مرحلے میں پھر یہ جاہلیت ایک اور نئی چال چلتی ہے، اور وہ بہت خطرناک چال ہے۔ توجہ کیجئے گا، سوچئے گا اور دل میں بٹھا لیجئے اس بات کو کہ جاہلانہ معاشرے کے ہر فرد کے دماغ میں، ہر فرد کے ذہن میں، دل و دماغ میں اسلام کے حکموں کا خوف ڈال دیتی ہے کہ اگر اسلام نافذ ہوا تو تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، تمہیں کوڑے مارے جائیں گے، تمہیں سنسار کیا جائے گا، لہذا بچو بچو۔ اس اسلام کے نظام سے، اللہ کی حدود و قیود سے انسانوں کو پہلے مرحلے میں ڈرایا جاتا ہے، پھر اگلے مرحلے میں اللہ کے ان حکموں سے انہیں متنفر کر دیا جاتا ہے۔ یہ جاہلیت دین اسلام اور اللہ کے حکموں کے متعلق، اللہ پاک کے معاشرتی اور انفرادی احکامات کے متعلق اپنی گرفت والی جاہلی معاشرے کے افراد کے ذہنوں میں اسلام کا خوف ڈال دیتی ہے۔ پھر یہی جاہلیت معاشرہ ہمیشہ دین سے خوف زدہ ہو کر، جاہلی معاشرہ ہمیشہ دین سے خوف زدہ ہو کر دین سے دور بھاگتا ہے۔ پھر اسی سوچ کے لوگ جو اسلام سے خوف زدہ اور متنفر ہوتے ہیں، وہ اپنی جاہلانہ لیڈرشپ کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے ان احکامات کے نفاذ سے ان جاہل معاشرے کے افراد کو بچاتے رہیں۔ سامعین گرامی قدر، ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کے داعیوں کو چاہیے کہ لوگوں کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے مضبوط بنیادوں پر دعوت کھڑی کرے، جو صرف زبان و بیان کی حد تک محدود نہ ہو بلکہ پریکٹیکل ہو۔ وہ قول و فعل سے اسلام کی خوبصورتی اور دائرہ شفقت و رحمت کو پیش کرے۔ جب جاہلیت ایک پریکٹیکل لائف اور عملی کردار کے ساتھ معاشرے کو اپنے گرفت میں لیتی ہے، ایک زندہ، فعال اور جیتا جاگتا معاشرہ بن کر سامنے آتی ہے، تو جاہلیت کا بوری بستر گول کرنے کے لیے صرف علمی حد تک دلائل
اور کتابی محنت کیا کافی ہوگی؟ ہمیں پریکٹیکل زندگی، اسلام کی پریکٹیکل زندگی کو پیش کرنا ہوگا، ہرگز نہیں۔ ایسی محنت تو صرف جاہلیت کا سامنا کرنے میں ناکام ہو جائے گی جو صرف زبانی علمی دلائل یا کتابی شکل تک محدود رہے گی۔ دوستو، جب تک مضبوط دعوت کو کھڑا نہ کر دیا جائے اور اس دعوت کے ذریعے ایک مثالی معاشرہ قائم نہ کر دیا جائے جو ایک نظام امن و راحت، سکون و اطمینان، اخلاقی قدروں میں اپنی مثال آپ ہو، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ ایک بالفعل نظام کے مقابلے میں جو زمین پر موجود ہے، بالفعل اسلامی نظام برپا کرنا جو لوگوں میں محبوب بن کر ابھرے اور ہمارے معاشرے کی بنیادی ضرورت لوگوں کو محسوس ہونے لگے کہ ہماری ضرورت ہی اسلامی معاشرہ ہے۔ سامعین گرامی قدر، آج تک ہمارے معاشرے میں جاہلیت کا مقابلے میں اسلام کا چراغ عزم و ارادے، تحریر و تقریر تک ہی محدود رہا ہے۔ اب تحریر و تقریر اور عزم سے بڑھ کر اسلام کو تحریک کی صورت اور عمل کی صورت پیش کرنے سے جاہلیت کا سد باب ہوگا، اور ایسا اسلامی معاشرہ جو جاہلیت کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے، توجہ کیجیے گا، ایسا اسلامی معاشرہ جو جاہلیت کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے، وہ انتظامی طریقہ کار اور اجتماعی رنگ ڈھنگ میں عوام الناس کے لیے بہترین اور پرکشش ہو۔ اس مارکے کو سر کرنے والے حضرات، یہ دعوتی اور اسلامی معاشرہ اٹھانے والے، برپا کرنے والے، جماعت محمد کی تجدید کرنے والے افراد، دین کی محنت کرنے والے افراد کے باہمی روابط و تعلقات قائم شدہ جاہلی معاشرے سے ہر لحاظ سے فائق و برتر ہونے چاہیے۔ ان کے اخلاقی معاملات، لوگوں سے میل تال، سب عوام الناس کے لیے پسندیدہ ہوں۔ سامعین ذی قدر، ایک اہم ضرورت جس کا ذکر ایک بار پھر کرنا یہاں لازم ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلامی معاشرے کو ایک نظریاتی و فکری بنیاد پر کھڑا ہونا چاہیے، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس جملے کا مطلب دل دماغ کے سب خلیوں میں راسخ ہو۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب دل دماغ کے سب خلیوں میں راسخ ہو۔ اللہ ہی صرف الہ ہے، وہی پالنہار ہے، وہی منتظم کائنات ہے، وہی حاکم اعلیٰ ہے، وہی مقتدر اعلیٰ ہے۔ انسانی قلوب و ضمیر اس کی وحدانیت سے منور ہو جائیں، عبادات و شعائر میں اس کی وحدانیت مہک رہی ہو، ہمارے کردار سے اللہ کی وحدانیت کا ثبوت مل رہا ہو، عملی زندگی کے تمام قوانین اس کی توحید کے تصور سے جڑے ہوں، ہماری سوچ یہ ہو کہ ہماری زندگی کے ہر لمحے پر خدائے واحد ہی کو تصرف اور حاکمیت کا حق حاصل ہے۔ اس قول و اقرار کو جو فعلی اظہار کے ذریعے مہر تصدیق ثبت کرنے کا تقاضا کرتا ہے، یہ ایک فعلی تقاضا ہے کہ ہم خدائے حاکم کی حاکمیت کو قائم کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگرچہ قولی ایک کلمہ ہے، لیکن اس کا فعلی تقاضا یہ ہے کہ ہم خدائے حاکم کی حاکمیت کو قائم کریں، خدائے بزرگ و برتر کے اقتدار کو زمین کے ہر گوشے میں ظاہر کر دیں۔ اے اہل دین و ملت، اے محبان دین، جب کوئی شخص اس قول و فعل جو کلمہ طیبہ کی زبانی گواہی اور اظہار سے بیگانہ ہو جائے گا، جب بھی کسی شخص کا قول و فعل، کلمہ جو پڑھا ہے، اس کی زبانی گواہی اور عملی اظہار سے بیگانہ ہو جائے گا، اس کے اور اسلام کے درمیان حد فاصل قائم ہو جائے گا۔ وہ اور ایمان دو الگ الگ راستوں پر چل نکلیں گے۔ میرے بھائیوں، انسان اپنی زندگی کے کسی گوشے میں خود فیصلے نہ کرے، بلکہ اللہ کے حکم کی جانب رجوع کرے۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اچھا، یہ معلوم کیسے ہوگا کہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ کلمہ شہادت کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت، اللہ کے حکموں کے پیغمبر ہیں۔ رسول اللہ خود تمہیں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دین کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، توحید کسے کہتے ہیں، بندہ کیا ہے، بندگی کے معنی کیا ہیں۔ رسول خدا ہمیں سمجھا چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے اور ہمارا حاکم بھی ہے۔ یاد رکھیں، رسول اللہ کی تعلیم و عمل سے ہی ہماری نظریاتی احساس و بنیاد ہے۔
جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ دوستو، اسلام ہمیں اس بھونڈے مذاق کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ لوگ چاہیں تو عقیدہ توحید کو ببانگ ظہر قبول کریں، یہ قبولیت عبادت تک رکھیں، بس سجدہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت جاری رکھیں، مگر بخوشی اس جاہلی معاشرے کے کل پردے بن کر رہیں، بلکہ اپنے فعل و کردار سے جاہلی معاشرے کو تقویت دیں۔ ایسے مسلمانوں کے وجود سے، ایسے مسلمانوں کے جم غفیر سے اسلام کے عملی وجود کو لا کھڑا کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جاہلی معاشرے میں بسنے والے لا الہ الا اللہ کے اقراری مسلمان اس لامحالہ جاہلی معاشرے کی تحریکی تقاضوں اور ضرورتوں پر لبیک کہتے رہیں گے اور اس جاہلی معاشرے کا جز بن کر رہیں گے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر وہ ان تمام عوامل، احکامات و قوانین پر عمل پیرا ہوں گے جن کی خدائے بزرگ و برتر نے اجازت قطعاً نہیں دے رکھی، کیونکہ وہ اس معاشرے کا حصہ ہے، بلکہ ایک وقت تو یہاں تک آ کھڑا ہوگا اس جاہلی معاشرے کی تمام تر خدائی احکامات کے مخالف حکموں پر یہی جاہلی معاشرے میں بسنے والے مسلمان اللہ کے حکموں سے متصادم انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے محافظ بن کر کھڑے ہوں گے۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ فکری طور پر جاہلانہ معاشرے کے مخالف مسلمان بھی، اس بات کو توجہ سے سننا، فکری طور پر جاہلانہ معاشرے کے مخالف مسلمان بھی عملاً اسی معاشرے کو مضبوط اور متحرک کردار ادا کر رہے ہوں گے، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں، اپنے تجربات اسی جاہلی معاشرے کے تصرف اور استعمال میں دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ تمام صلاحیتیں اسلامی معاشرے کے قیام میں صرف ہونی چاہیے تھی، بلکہ میں تو یوں کہوں گا ایک مومن مسلمان کی تمام صلاحیتیں اللہ کے دین کی امانت ہیں، اور اس امانت کو وہیں صرف کرنا چاہیے جس کی اللہ تعالیٰ نے اسے امانت صرف کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ سامعین کرام، میری اس بات کو پلو سے باندھ لیجئے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلام کی نظریاتی بنیاد ایک معاشرتی عمل کے ذریعے سے وقوع پذیر ہو۔ آپ جو لوگوں کو فکر دے رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے اس فکر کو عملی جامہ پہنائیں، تاکہ ایک منظم فعال جماعت کے پیکر میں جماعت محمد ابھر کر سامنے آئے، جس کے قول و فعل سے اسلام کے خوبصورت اصولوں کی مہک محسوس ہو۔ وہ جاہلی اجتماع و معاشرہ جس کا مرکزی نقطہ نظر رب العالمین کی قدرت سے ٹکراؤ ہے، وہ جاہلی معاشرہ جس کا نقطہ نظر ہی اللہ کے حکموں سے ٹکراؤ ہے، اس سے جماعت محمد ہر طرف سے برتر و بالا اور فائق نظر آئے، اخلاقی کردار، معاملات، رہن سہن میں چلتی پھرتی خاموش دعوت بن کر ایسا انقلاب برپا کریں جو لوگوں کو جاہلیت اور اس کی قیادت سے منحرف کر دے۔ بھائیو، جماعت محمد جس کا مرکز و محور، جس کی رہنمائی جدید قیادت کرے، جس کی باغ ڈور اولاً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالی تھی، بعد ازاں خلفائے راشدین نے، پھر ہر دور کے مردان جری جو قائد رسول اللہ کی سنت اور اللہ کے حکموں کے تابع فرمان ہو کر آگے بڑھتے رہے ہیں، جنہوں نے خود اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت، اللہ کے اقتدار، حاکمیت، اللہ کے قوانین و شریعت کا خود کو پابند بنایا، وہی قیادت اس معاشرے کی ترقی و تزئین کا باعث ہوگی۔ اور ایسے افراد جو لا الہ الا اللہ کے حقیقی معنوں اور مفہوم کو سمجھ کر جاہلی معاشرے کو خیر باد کہہ چکے ہوں، وہ اپنی وفاداریوں کا رشتہ جاہلی قیادت سے کاٹ دیں، جاہلی معاشرے سے انقطاع کر لیں۔ جاہلی قیادت مذہبی رنگ میں ہو، سیاسی، معاشرتی یا اقتصادی روپ دھارے ہوئے ہو، اہل ایمان کے اس داعی گروہ کو تمام تر وفاداریاں جماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا پرست قیادت کے ساتھ مخصوص رکھنا ہوگی۔ ہر ایک سے رشتہ کاٹ کر، ہر ایک سے تعلق توڑ کر ان سے رشتہ جوڑنا جو اللہ کے دین اور اللہ کے حکموں کے عین مطابق معاشرے کی توحید کی بنیاد پر قیادت کر رہے ہوں، توحید دماغوں میں راسخ کر رہے ہوں۔ بھائیوں، میں عرض کر چکا ہوں، اسلام اس بنیادی نظریاتی فکری سوچ کے راستے اور عمل کے زینے سے گزار کر عقیدہ الوہیت اور ربوبیت کے ذریعے وحدت امت کی داغ بیل ڈالتا ہے۔ وحدت پسندانہ متحرک جماعت کے سانچے میں کھڑا کر کے
عقیدے کو ان مسلمانوں کے باہمی رشتے کی بنیاد قرار دیتا ہے۔ غور کیجئے، جب ہم سب کے سب ایک بنیاد پر، ایک جگہ، ایک نظریے پر کھڑے ہوں گے تو وحدت امت تو حاصل ہو جائے گی۔ اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ وحدت پسندانہ ہر ایک کے دماغ میں امت کی وحدت ٹولیوں میں بٹے ہوئے، فرقوں میں تبدیل، مسلکوں میں تقسیم نہیں، بلکہ وحدت امت۔ انسانوں کے دل دماغ میں یہی عقیدہ توحید وحدت پسندانہ متحرک جماعت کے سانچے میں کھڑا کر دیتا ہے، اور ایک ہی بنیادی رشتے میں، توحید کی بنیاد پر ایک رشتہ قائم کر دیتا ہے جس میں سب آ کے یکساں ہو جاتے ہیں، اکٹھے بھی باہم شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، یہ ساری محنت اور اس تمام تر جد و جہد کا مقصد جو اسلام کے منتہائے نظر میں رہتا ہے وہ یہ ہے، انسان کی انسانیت کو اجاگر کر دیا جائے اور طاقتور کر دیا جائے، انسانیت بیدار ہو جائے، خود انسان کے وجود پر انسانیت غالب و برتر نظر آئے، انسان کے وجود کے تمام پہلو انسانیت کے کنٹرول روم سے متحرک اور فعال ہوتے ہوں، اور وہیں سے انسانیت کے کنٹرول روم سے ہی ان کے تمام افعال و کردار جامد ہو جاتے ہوں۔ جہاں دین نے کہا کرو وہاں کر رہے ہوں، جہاں دین نے روکا وہاں رک رہے ہوں۔ اس لیے اسلام ایک ہماگیر اور جامع پروگرام کے ذریعے سے اس مقصد عظیم کے لیے انسان کو متحرک کرتا ہے۔ اسلام کے تمام تر ضابطے، کلی ہدایات، تمام احکام، سب کا ہدف یہی ہے کہ انسانیت متحرک رہے، انسان میں انسانیت بیدار، مضبوط و فعال ہو جائے، جس میں ذات خداوندی کی رضا پنہا ہے۔ ورنہ جاہلیت اختیار کی تو پھر قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، اور یہی کوڑا ہمیشہ انسانوں کے سر پر لٹکتا رہے گا۔ یہ انسان تو کیا چوپایوں سے بھی بدتر کردار کے حامل ہوں گے اللہ کی نظر میں، آسمان کی نظر میں۔ زمین پر تو جیتے جاگتے انسان ہوں گے، لیکن آسمانوں کی نگاہ میں یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہوں گے۔ جاہلیت، یہ شعور، انسانیت کا شعور تو صرف اسلام دیتا ہے۔ جاہلیت میں اس کا کیا تعلق ہے؟ جاہلیت تو انسانیت کے شعور سے ہی لا تعلق ہے، بلکہ کبھی تو یہ جاہلیت ان سائنٹیفک تھیوریوں کے ذریعے انسان کو بندر کی نسل سے جا جوڑتی ہے، کبھی یہ جاہلیت انسان کو جمادات کی آکاش بیل سے برآمد کر لیتی ہے، اور ڈارونز کے دائی جولین ہکسلے، اس برانڈ کی جاہلیت کے تمام علمبرداروں نے انسان کو اس درجے ہی گرا کر رکھا ہے۔ یہ سب جاہلیت کے علمبردار ہی تھے۔ اسلام کا نظریہ اس سے یکسر مختلف رہا، اور ان کا نظریہ تو یہی تھا کہ انسان بندر سے، کوئی جمادات کی نسل سے نکال رہا ہے، کوئی بندر کی نسل سے جوڑ رہا ہے انسان کو، لیکن اسلام کا نظریہ اس جاہلیت سے یکسر مختلف ہے۔ ہاں، اسلام قبول کرتا ہے، اسلام تعلیم دیتا ہے کہ انسان کے کچھ اوصاف میں حیوانات و جمادات سے مطابقت ضرور ہے، مگر اس سے کہیں انسان زیادہ اوصاف کا حامل ہے جو باقی مخلوقات سے انسان کو الگ اور برتر و بالا کر دیتی ہے۔ جاہلیت کے علمبرداروں کو اسلام کے انسانی نظریے کے سامنے وقت آنے پر سپر ڈالنا پڑی، اور وہ اس سے لوٹے ہیں اور ہار ماننا پڑی، مگر یہ حقیقت تو تسلیم کر چکے ہیں، مگر منافقانہ رویہ اب تک ان کا برقرار ہے۔ بہرحال سامعین گرامی قدر، اسلام کی یہ خوبی ہے، اسلام جو معاشرہ ترتیب دیتا ہے وہ تمام عصبیتوں سے پاک ہوتا ہے۔ اسلام رنگ و نسل، مال و دولت، جغرافیہ و وطن، مادی مسلطوں کی کمزوریوں اور ناتما رشتوں سے نکال کر عقیدے کی لڑی میں پرو دیتا ہے، جس پر معاشرے کی بنیاد پڑتی ہے۔ عقیدے کی بنیاد پر اسلامی معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اپنے دور اول میں ایسا وسیع اور کھلا معاشرہ ترتیب دیا جس میں تمام رنگ و نسل کے مختلف اوصاف و اذہان کے لوگ جمع ہو گئے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ نے ایک ایسے رشتے سے انسانوں کو جوڑا جس نے انسانوں اپنے ماننے والوں کی تمام صلاحیتوں، قوتوں اور فکر و دانش کو نچوڑ کر اپنے دامن میں جمع کر لیا۔ اس دور میں راستے مشکل، وہ جو دور تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، جہاں یہ سب علاقوں کے تباین، زبانوں کا اختلاف، رنگ و نسل، مزاجوں کا اختلاف، یہ سب ختم کر کے ایک ہی عقیدے پر
ایک ہی نقطے پر جمع کر لیا اور سب کی وصف، سب کے اوصاف، سب کی خوبیاں ایک ہی نقطے پر جمع کر لی۔ اس دور میں حالانکہ راستے مشکل تھے، رابطے سست تھے، وسائل و ذرائع نہایت محدود تھے، پھر بھی عربی و فارسی، شامی و مصری، مراکشی و ترکی، ہندی و رومی، یونانی و انڈونیشی، افریقی، الغرض ہر قوم رنگ و نسل کا دریا اسلام کے دامن وسیع میں آ کے گرتا رہا، اسلام کے سمندر میں گر رہا تھا۔ سب خصوصیات ایک جگہ جمع ہو گئیں، تعاون و یکجہتی، ہم آہنگی، اخوت و محبت، شیر و شکر کے بے مثال مناظر، خالصتاً ایک اسلامی تہذیب متعارف ہوئی جو عرب تہذیب قطعاً نہیں تھی، اسے عرب تہذیب نہیں کہا جائے گا، وہ اسلامی تہذیب تھی۔ یہ قومی تہذیب بھی قطعاً نہیں تھی بلکہ نظریاتی تہذیب تھی، یا یوں کہہ لیا جائے مکمل ایک اسلامی قوم، وحدت امت۔ ایک قوم کا یہ نظریہ دیا اور یہ قوم نظریے کی بنیاد پر تھی، علاقائیت اور خاندانی تعصبات کی بنیاد پر یہ قوم کھڑی نہیں ہوئی۔ ہر قوم رنگ و نسل کے مسلمانوں کو وہاں پہ مساویانہ انداز میں زندگی گزارنے کا حق حاصل تھا۔ سب نے اپنی صلاحیتیں، قوتیں، تجربات اسی وحدت امت پر صرف کیے۔ آپ اسلام کے مقابلے میں جاہلیت کے معاشرے کا جائزہ لیں تو بڑے بڑے معروف جاہلانہ معاشروں کی حقیقت ایک بدبو سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ رومن امپائر کا قدیم معاشرہ جس میں رنگ و نسل کے لوگ، مختلف رنگ و نسل کے لوگ جمع ہو گئے تھے، مختلف زبانیں، مختلف مزاج کے لوگ بھی، مگر کون نہیں جانتا جاہلیت کا یہ معاشرہ طبقاتی تقسیم پر کھڑا تھا۔ ایک طرف بالا تر طبقہ اور دوسری طرف غلاموں کی ایک بڑی کھیپ کھڑی تھی۔ نسلی امتیاز اس امپائر کی گھٹی میں تھا، جہاں رومی نسل کو فوقیت و برتری حاصل تھی، دوسری تمام نسلیں غلام سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھیں۔ جدید برٹش امپائر اسی رومن امپائر کا بچا کھچا نقشہ ہی تو ہے۔ یہ قومی پیمانے پر لوٹ کھسوٹ کا اجتماع ہے جو نو آبادیات کا خون چوس رہا ہے۔ اسی خون پر برٹش امپائر کا دیو ناچ رہا ہے۔ اسپین، پرتگال، فرانسیسی امپائر سب کے سب ظالمانہ اور پست سطح کی جاہلانہ بادشاہتیں تھیں۔ کمیونزم اور کمیونسٹ معاشرے میں بھی اپنی خامیوں کی بدولت اب خود جا کر یہ موت کے منہ میں جا گرے ہیں، اپنی موت عام مرے ہیں۔ یاد رکھیے، انسانوں کی بقا، ترقی و تحفظ کے لیے اسلام سے بہترین اور فائق کوئی نظام موجود نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی مثال ہے جہاں امیر و غریب، حاکم و محکوم، کالا و گورا، عربی و عجمی کے بلا رنگ و نسل جسے کسی معاشرے میں مساویانہ حقوق حاصل ہوں، وہ صرف اسلام ہے۔ آئیے اسی دین فطرت کی طرف جو آپ کو عقیدے کی لڑی میں پرو کر ایک ملت بنا دیتا ہے، مگر یہ سب صرف نظری و فکری مباحث سے وقوع پذیر تو ہونے والا نہیں، صرف تحریر و تقریر سے یہ پیش آنے والا تو نہیں، بلکہ عملاً ایسے معاشرے کا وجود قائم کرنا ہوگا۔ آئیے عزم کیجئے۔ دوستو، گفتگو آپ نے سنی، میں نے مختلف پوائنٹس کو آپ کے سامنے رکھا، آپ نے گفتگو سنی۔ اب مختصراً جو بات یہاں سمجھنے کی ہے، نمبر 1 توحید کو سمجھیں گے، نمبر 2 بندگی کو عبادت تک محدود نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہر قدم پر، مسجد سے بازار تک، درس گاہوں سے گھر تک، شادی سے جنازے تک، صلح سے جنگ تک، جرگے سے عدالت تک، ہر جگہ اللہ کی مان کر بندگی کا حق ادا کریں گے۔ نمبر 3 متحرک و فعال دائی بنیں گے جن کا کردار بھی عوام کے لیے دعوت ہوگا۔ اسلام کو اپنی ذات سے گھر تک، گھر سے معاشرے تک قول و فعل کے ذریعے پیش کریں گے۔ اپنی ذات سے لیں گے خاندان تک، خاندان سے لیں گے معاشرے تک، قول و فعل کے ذریعے، قول بھی خوبصورت اور فعل بھی خوبصورت، اس صورت میں اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں توحید سیکھ کر توحید پھیلانے، توحید غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تیسرا درس تھا جو آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ میرے اس درس کو بار بار سنیے، آگے پھیلائیے اور اس پر لبیک کہہ دیجئے۔ ہمیں اس طرف آنا ہوگا، اسلامی مزاج کو پہچاننا ہوگا، اسلام پر عمل کرنا ہوگا، اسلام کو کلیتاً اسلام میں داخل ہونا ہوگا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔